پہلے ان کو یہ چاہیے کہ یہ حکم لگائے کہ یہ امت ساری کی ساری مشرک بن چکی ہے، لیکن سب یہ کہتے ہیں کہ جناب ان میں سے ہر فرقہ اٹھ کر کہہ رہا ہوتا ہے حق ہمارے پاس ہے، ہم حق کے ساتھ ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ سورہ صافات سورت نمبر 37 آیت نمبر 83، یہ نواں لفظ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک یقیناً اس کے شیعہ میں سے، کس کے شیعہ میں سے؟ پیچھے بات ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور ان کے شیعہ یعنی نوح کے شیعہ البتہ ابراہیم تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کی جماعت میں سے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا انبیاء کے لیے قرآن مجید شیعہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، شیعہ سنی۔ اس میں سے اگر آپ پوچھیں کہ قرآن کو پسندیدہ لفظ کون سا ہے، لفظ میں سے میں بات کر رہا ہوں، تو قرآن نے انبیاء کی جماعت کے لیے شیعہ کا لفظ تو استعمال کیا، لیکن انبیاء کی جماعت کے لیے قرآن نے سنی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اب اس پر مجھ سے اہل سنت کے لوگ ناراض نہیں ہوں۔ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں اور یقیناً قرآن کو مانتے ہیں تو آپ کو قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ قرآن اس سنی کا لفظ انبیاء کے لیے کیوں استعمال نہیں کر رہا، ان کے لیے قرآن مجید شیعہ کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ تو پھر آپ نے گالی کیسے بنا دی اس لفظ کو؟ اگر آپ کہتے ہیں شیعہ کافر کافر، یہ کافر شیعہ کافر، اس طرح کے لفظ آپ نعرے لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ قرآن کے لفظ کو کافر کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں، اور آپ انبیاء کی جماعت کو والعیاذ باللہ ان کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا، اس لیے اس نعرے کو آپ چھوڑ دیں، ورنہ تو پھر انبیاء کے اوپر والعیاذ باللہ آپ جو لگا رہے ہیں یہ بات قرآن مجید کے اوپر آ رہی ہوگی۔ تو سوال میرا دوبارہ سنیے گا، آپ کو مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی یہ لفظ اگر برا ہوتا شیعہ کا لفظ، تو کیا پیغمبروں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا؟ اور پھر قرآن نے اس لفظ کو کیوں استعمال کیا؟ قرآن مجید یعنی سنی اور شیعہ کے لفظ میں سے اگر سنی بہت اچھا لفظ ہے تو قرآن مجید یوں کہتا ھذا وَإِنَّ مِن سُنِّيِّهِ لَإِبْرَاهِيمَ، موسیٰ کا، حضرت نوح کا جو سنی تھے وہ ابراہیم تھے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ھذا من شیعتی وھذا من عدوہ، تو قرآن یہ کہتا ھذا من سنی وھذا من عدوہ، یہ ان کے سنیوں میں سے تھے اور یہ ان کے دشمنوں میں سے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لفظ برا نہیں ہے، قرآن میں یہ لفظ موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب یہ گروہ کے معنی میں یا کن لوگوں کے معنی میں ہے، قرآن مجید نے بہرحال اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ یہ قرآن مجید نے اس لفظ کی مدح کے معنی میں بھی استعمال کیا، ذم کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو جہاں پر مدح میں ہے، ایک شخص کہہ سکتا ہے بھائی مدح کے اندر ہے، میں مدح کے لیے استعمال کر رہا ہوں، یعنی لفظ مشترک ہو گیا نا، تو اب سامنے والی کی نیت کے اعتبار ہوگا، وہ کس معنوں میں استعمال کر رہا ہے، تو وہ اچھے معنوں میں استعمال کر رہا ہے۔ تو قرآن نے اس کو دونوں معنوں کے اندر استعمال کیا ہے۔ اب میں احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ احادیث کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کو علی کی جماعت کے لیے استعمال کیا، امام علی کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے، اور یہ اہل سنت والجماعت کی اصح کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں، اور قرآن مجید کی تفاسیر کے اندر بھی جو اہل سنت والجماعت نے لکھی ہیں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 948 ہے۔ اسی طرح تاریخ بغداد جلد 14 صفحہ 229 اور حدیث کا نمبر ہے 4166۔ ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی المتوفى 463 ہجری نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں ابن الاسیر الجزری المتوفى 606 ہجری، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے کہا انت وشیعتک تریدون علی الحوض رواء مرویین مبیدۃ وجوہکم وان عدوک یردون علی ظماء مقبحین۔ اے علی، تم اور تمہارے شیعہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے اس حال کے اندر کہ تمہارے جو شیعہ ہیں ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ سیراب ہوں گے، اور ان کے جو چہرے ہوں گے وہ سفید اور روشن ہوں گے، اور جو تمہارے دشمن ہیں وہ جب حوض پر آئیں گے تو وہ خود پیاسے ہوں گے اور ان کے چہرے پھٹکار برس رہی ہوگی ان کے اوپر۔
اس روایت کو میں نے بتایا کہ خطیب بغدادی نے بھی اسے نقل کیا اور ابن الاسیر جزری نے بھی اسے نقل کیا۔ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور میں سورہ بینہ سورت نمبر 98 98 کی آیت نمبر 7 کی تفسیر میں یہ روایات ذکر کی ہیں جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے۔ وہ کہتے ہیں ابن مردوے نے حضرت عائشہ سے نقل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ من اکرم الخلق علی اللہ، یہ جو آیت ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ من اکرم الخلق علی اللہ، اللہ پر سب سے معزز مخلوق کون ہے اللہ کے سامنے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا عائشہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے یہی خیر البریہ ہیں۔ تو علی کے شیعہ خیر البریہ ہیں۔ اس کی تفسیر میں پھر روایات نقل کرتے ہیں جلال الدین سیوطی، اور اسی طرح آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی کے اندر بھی نقل کیا۔